چرندوں کو بھی بتایا، پرندوں کو بھی بتایا، وحشیوں کو بھی بتایا، درندوں کو بھی بتایا، اے میری مخلوق میں زمین اسی وقت تک قائم رکھوں گا۔ کب تک قائم رکھوں گا؟ جب تک میرا نام لینے والا، میرا ذکر کرنے والا زمین پہ موجود رہے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے میں تقریباً 557 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، یعنی تقریباً 550 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ نے جو ماحول بنایا تھا اللہ کے ذکر کا، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو ادھر جانوروں کو اپنی جان کی پڑی تھی کہ یا اللہ اب جب ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ادھر جانور سانسیں گن رہے تھے کہ ادھر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہوں گے اور ادھر کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی ادھر اللہ اکبر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہونے والے ہی تھے کہ اللہ کا ذکر بن کر آمنہ کے شکم میں نور مصطفیٰ آیا تو اس وقت ان کو گویا کہ جان جاتے جاتے جان میں جان آ گئی، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ قیامت نہیں آئے گی اس لیے کہ اب تو جان عیسیٰ تشریف لا رہا ہے۔ اب اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوگا کہ حرم بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب و عجم میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر زمینوں پر نہیں ہوگا بلکہ فضاؤں میں بھی ہوگا، خلاؤں میں بھی ہوگا، غاروں میں بھی ہوگا۔ اب وہ آ رہا ہے جس نے ذکر کو عام کرنا ہے، بت کے پجاریوں کو جس نے اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے۔ یہ جانور اس طریقے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ پتہ چلا حضور کی آمد کی خوشی انسانوں کو صرف نہیں بلکہ آمد مصطفیٰ کی خوشی جانوروں کو بھی ہے۔ وجہ میں نے اپنے طور پر بیان کی، لیکن وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اور ایسے ذاکر بنائے حضور علیہ السلام نے، ایسے ذاکر بنائے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اب اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے تو اس شب صبح کے وقت باران رحمت کا نزول ہوا۔ درخت تو سوکھ چکے تھے، چراگاہیں خشک ہو چکی تھی، زمین میں دراڑیں پڑ چکی تھی، کنویں کے پانی سوکھ چکے تھے۔ آقا آئے تو آقا آئے ماں کے شکم میں باران رحمت کا نزول، درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ اس سال کو لوگوں نے بہاروں کا سال کہا، اس سال کو لوگوں نے برکت کا سال کہا، اس سال کو لوگوں نے خوشیوں کا سال کہا۔ آقا کی آمد، ابھی حضور زمین پہ نہیں، ایسی ماں کے شکم میں آئے، بارش ہو رہی ہے، ہرے بھرے درخت ہو رہے ہیں، کھیتیاں شاداب ہو رہی ہے، کھیتیوں میں سبزے اگ رہے ہیں، بے پھل درختوں کو پھل آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے، جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو پھر آسمان کے کناروں سے ہلکی ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے، تو دانشور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے، ایمان کی صبح ہونے والی تھی، تو یہ سب تاریکی چھٹ رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھی اور صبح کو اٹھ کر چلی تو میں جیسے قدم رکھتی پتھر میرے پیروں کے نیچے موم ہو جاتے۔ یہ پتھر آمنہ خاتون کے پیروں کے نیچے موم کیوں ہوتے؟ پتھر بتا رہے تھے آمنہ کیا سمجھیں آپ؟ اس لیے کہ جو آپ کے شکم میں آیا ہے اس کے آمد سے پتھر موم ہو گئے، یعنی دنیا کو بتایا جا رہا ہے پتھر دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، سخت دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ موم بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدہ آمنہ خاتون، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر حال یہ تھا، اللہ اکبر۔ اب تھوڑا سا تقدس کے ساتھ سنیں، میلاد کی بات ہے، تقدس کا بھی خیال رہے، احترام کا بھی خیال رہے، بات بھی کرنی ہے چونکہ میلاد کی بات اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ آمنہ خاتون فرماتی سیدہ
आमिना खातून फरमाती मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, हमारी जान उन पे कुर्बान, माँ होने के एतबार से कायनात की कोई औरत उन जैसी नहीं हो सकती। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब वो मेरे शिकम में आए तो मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। क्यों बोझ महसूस नहीं हुआ? जो सबका बोझ उठाने के लिए आ रहा है वो अपनी माँ पर बोझ कैसे हो सकता है? हालांकि आप सब जानते हैं बच्चा कोई भी पैदा हो, आप पैदा हो, मैं पैदा हूं, जो भी पैदा होता है वो माँ के लिए बोझ बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? वारे रहमतुल लिल आलमीन। इसीलिए तो कहने वाले ने इमाम अहले सुन्नत के अशार पे तज़मीन करते हुए कहा है, ज़माने में आए बहुत आने वाले, ज़माने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले। आमिना खातून फरमाती है, तवज्जो करें, मिलाद के साथ साथ मिलाद के रात से आज पर्दे भी उठ रहे हैं कि आमिना खातून फरमाती है मुझे बोझ नहीं लगा। बोझ नहीं लगा क्यों? इसलिए कि जो कौनैन का बोझ उठाने के लिए आ रहा है वो माँ पे बोझ कैसे बन सकता है जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं। ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। फिर आमिना खातून फरमाती हैं मुझे खट्टी मिट्टी चीजें खाने की तरफ कोई तवज्जो न हुई। हालांकि बच्चे भी बैठे हैं लेकिन बात में वाज़े नहीं करना चाहता, ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब कोई खातून माँ बनना चाहती है तो हर अच्छे बुरे खाने की तरफ उसकी नीयत जाती है, ख़ास तौर पे खट्टी मिट्टी चीज़ों की तरफ। ए आमिना, आपकी तबीयत खानों की तरफ क्यों जाएगी? खट्टी मिट्टी चीज़ों की तरफ क्यों जाएगी? आने वाला बता रहा है मैं खानों में नीयत रखने वाला नहीं हूँ, मेरे घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलेंगे, मेरे घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के ये खसाइस में से है, हर बंदा सोता है पेट भर कर, मगर जब उठता है तो उसको भूख लगती है, और ये हुजूर की खुसूसियत थी कि हुजूर भूखे सोते थे और जब उठते थे तो पेट भरा हुआ होता था। इसीलिए मेरे आका सहाबा से कहते हैं अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? क्योंकि मैं रात अपनी अल्लाह के साथ गुजारता हूं, वो मुझे खिलाता भी है मुझे पिलाता भी है। तुम हलक तक खा के सो जाओ तो भूखे उठते हो, मुस्तफा जाने रहमत पेट पे पत्थर बांध के सोए तो पेट भर करके उठते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, खुसूसियत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताया जा रहा है हम दुनिया की खट्टी मिट्टी चीज़ों में दिल लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम दुनिया के खानों में दिल लगाने वाले लोग नहीं हैं। सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं कि हाल ये था कि मेरा घर चिराग के बगैर रोशन रहता था। लोग कहते थे बीबी आमिना तू बेवा औरत है, इखराजात पे कंट्रोल कर, तू बेवा औरत है, इखराजात पे कंट्रोल कर, रात के वक्त चिराग बुझा दिया कर, तेरा तेल बचेगा तो तुझे पैसे और जगह काम आएंगे। आमिना खातून फरमाती वल्लाह जिस दिन से मेरा लाल मेरे शिकम में आया है मेरे घर में कभी चिराग जलाया ही नहीं है। ये जो मेरे घर में रोशनी देखते हो ये उसी की रोशनी है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अपने नबी की शान है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मेरी कौम ने अपने नबी के मर्तबे को नहीं समझा, अपने नबी के मकाम को नहीं समझा, अपने नबी की अजमत को नहीं समझा, अपने नबी की शान क्या है। अल्लाह ने हजारों पैदा किए, लाखों पैदा किए, लेकिन इस शान से किसी को पैदा नहीं किया। ये हर साल जो वाक़यात दोहराए जाते हैं इसलिए दोहराए जाते हैं कि सिर्फ तुम्हारा आशिक़ रसूल रहना काफ़ी नहीं है, तुम अपनी नस्लों में इस इश्क़ रसूल को मुंतकिल करो, अपने नबी से अपनी निस्बत को मजबूत करो, अपने बच्चों की निस्बत को मजबूत करो। बच्चा बच्चा आशिक़ रसूल हो जाए, बच्चा बच्चा मुहिब्ब रसूल हो जाए, बच्चे बच्चे को अज़मत रसूल पता चले कि हमारे रसूल वो हैं, हमारे रसूल वो हैं, हमारे रसूल वो हैं। अगर मैं बढ़ूँ ये तो मिलाद का उन्वान जो है वो तशना रह जाता है, लेकिन बताऊं कि अपने बच्चों को क्या मालूम होना चाहिए। देखो अपने बच्चों को ये मालूम होना चाहिए हमारे नबी वो हैं गलियों से गुजरते थे तो गलियां महक जाती थी, हमारे नबी वो हैं जो मुर्दों को जिंदा करते थे, हमारे नबी वो हैं जिनके इशारे से कंकरियां बोल पड़ती थी, हमारे नबी वो हैं जो सुतून हन्नाना को रोने का शऊर अता करते थे, हमारे नबी वो हैं जिनकी
کی شہادت جو ہے اللہ اکبر گوہ جیسا جانور دیتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے نبی وہ ہیں بھیڑیے جیسا جانور جن کی نبوت کی شہادت دیتا نظر آتا ہے. ہمارے نبی وہ ہیں اللہ اکبر جو آمنہ کے در یتیم ہیں لیکن اس کے باوجود شان یہ ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ اور شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نبی وہ ہیں جس نے 3 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلائے لیکن پڑوسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. ہمارے نبی وہ ہیں جو خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے. ہمارے نبی وہ ہیں جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی. ہمارے نبی وہ ہیں جس نے گالیاں دینے والوں کو کبائیں دی. ہمارے نبی وہ ہیں جو چلتے تھے زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا. ہمارے نبی وہ ہیں جو چلتے تھے تو دھوپ میں بادل سایہ کرتا تھا. ہمارے نبی وہ ہیں جن کا حسن ایسا تھا اللہ اکبر جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجئے, ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اپنے بچوں کو کاروبار سکھانے والوں قیامت میں نجات نہیں ہوگی اگر اپنے بچوں کو عشق رسول نہیں سکھایا, اپنے بچوں کو محبت رسول نہیں سکھایا. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کا عشق سکھاؤ. آج لوگ رسول اللہ کی میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر اس امت کو عزت کے ساتھ زمین پہ دیکھنا ہے, اس امت کو عزت کے ساتھ زمین پہ دیکھنا ہے, نبی کا میلاد منانے دو انہیں. اگر تم انہیں نبی کا میلاد نہیں منانے دو گے تو یہ ویلنٹائن ڈے منائیں گے. اگر تم ان کو نبی کا میلاد نہیں منانے دو گے تو یہ یوم عشق منائیں گے, یوم محبت منائیں گے. لیکن جن کے پاس میلاد ڈے ہوگا وہ ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں گے, کیونکہ ویلنٹائن ڈے یوم عشق ہے لیکن وہ کسی کی ناجائز عشق کی سزا ہے, اور میلاد مصطفیٰ خدا کے محبوب کی ولادت کا دن. ویلنٹائن ڈے بند نہیں ہوگا اگر میلاد کا موسم, میلاد ڈے حضور کی ولادت کا دن. اس لیے کہ وہاں کسی لڑکی کا حسن اور یہاں وہ حسن سراپا, سبحان اللہ, سبحان وہ اللہ. حسن سراپا, وہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. واللہ اس شعر کی تشریح سننے کے آپ متحمل نہیں ہے ورنہ اس کی تشریح کرتا. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے, عشق کرو ان سے. بچوں کو, بیٹیوں کے دل میں ان کا عشق پیدا کرو, محبت پیدا کرو. حضور علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں کہ میرے شکم سے رات کے وقت نور کی کرنیں پھوٹتی تھی اور اس نور کی کرنوں کی روشنی کے اندر میں مشرق و مغرب کو دیکھ لیتی تھی. اس نور کی کرنوں میں میں مشرق و مغرب کو دیکھ لیتی تھی. یہ فرماتی ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں گیا جس مہینے میں کوئی نبی آ کر اس نے مجھے مبارکباد نہ دی ہو. کوئی مہینہ ایسا, ہر مہینے نبی آتے تھے مبارکباد دیتے تھے. اب پھر وہ ہوا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. اب یہاں ایک سوال آتا ہے, ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ. ہم سنیوں کی یہ بھی قسمت ہے بہار کا پہلا مہینہ محمد الرسول اللہ کا ہے, اور بہار کا دوسرا مہینہ غوث الاعظم دستگیر کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. پہلی بہار میں مصطفیٰ جان رحمت ربیع الاول, مصطفیٰ جان رحمت ربیع الاخر غوث الاعظم دستگیر. کیا مناسبت ہے اس ربیع میں؟ تو میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلا بہار کا مہینہ, یہ تو پتجھڑ میں بھی آتا ہے مولانا, یہ بہار کیسے؟ توجہ آپ کی. لوگ تو پوچھتے ہیں نا, جواب اپنی ذمہ داری بھی ہے. حالانکہ بچوں کے سوال کا جواب نہیں دیتے لیکن نہ دو تو لوگ یہ نہ سمجھیں گرمی میں آ گیا پتجھڑ میں تو یہ ربیع الاول کیسے ہوا, یہ پتجھڑ میں آ گیا تو ربیع الاول کیسے؟ ہم نے کہا سنو, بہاریں 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کو بہاریں جسمانی کہتے ہیں, ایک کو بہاریں جسمانی کہتے ہیں, اور ایک کو بہاریں روحانی کہتے ہیں. جو جسمانی بہار ہوتی ہے وہ آب و گل کی وجہ سے ہوتی ہے,
جسمانی بہار آب و گل کی وجہ سے ہوتی ہے، جسمانی بہار بارش کی وجہ سے ہوتی ہے، اور روحانی بہار محمد الرسول اللہ کی آمد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ربیع الاول ہے، یہاں روح زندہ ہوگی، یہاں روحانیت کو عروج ملے گا، اسی لیے پہلی بہار ہے۔ اب ربیع الاول آیا، ربیع الاول آیا، قدرت کے نقیب نے کہا، قدرت کے نقیب نے کہا فرشتوں زمین پر آؤ، استقبال کرو اس ماہ تمام کا، اس بدر کامل کا، اس آمنہ کے لال کا۔ توجہ ہے آپ کی، کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، جو حوریں آ سکتی تھی وہ سب آئیں، جو نہیں آ سکتی تھی انہوں نے جنت کی کھڑکیاں کھول دی۔ اللہ کے نقیب نے کہا، توجہ ہے، جملے پہ توجہ کرنا، میلاد شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نقیب نے کہا جنت کے دروازے کھول دو۔ میلاد والے مصطفیٰ نے جنت سستی کتنی کر دی، جو پیدا ہونے سے پہلے جنت کھلوائے، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے جنت کھلوا دے، وہ آنے کے بعد کیا نہیں کر سکتا؟ آنے سے پہلے جنت کھلوایا ہے۔ اللہ کے نقیب نے کہا جنت کے دروازے کھول دو، آنے سے پہلے جو جنت کھلوائے۔ لوگ کہتے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کا بچپنا وہ ہے کہ بچپنے میں زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے جنت کھلوا دیتے ہیں۔ جنت کو کتنا سستا کر دیا، اتنا سستا، اتنا سستا، اتنا سستا۔ اوروں نے کہا اعتکاف کرو تو جنت ملے گی، اوروں نے کہا وہ سب ہمارے تاجدار، ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے مولا، ہم تو ان کو مالک و مولا ہی کہتے ہیں جو سارے انبیاء ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام نے کہا تھا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، ہم تو ان کو بھی مالک کہتے ہیں، لیکن فرق ہے، ان کو مالک کہتے ہیں اور ان کو مالک ہی کہتے ہیں۔ نہیں، وہ سب مالک ہیں، یہ مالک ہی ہیں۔ کہتے ہیں انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، آگے بعد میں پڑھتا ہوں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ عرض کیا کر رہے ہیں، سوال کیا کر رہے ہیں؟ یہ عشق و محبت کے امام کا حال ہے، ان نبیوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ عاشق تو نبیوں سے ہی بات کر لیتے ہیں خیالوں میں۔ انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تب وہ سب جواب دیتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے تم سبحان لا اللہ، الہ الا اللہ محمد سبحان رسول اللہ پڑھتے ہو، ویسے ہی موسیٰ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ جو کلمہ آپ امتی ہو کر پڑھتے ہیں، وہ نبی ہو کر وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہونے کا صدقہ ملا ہے، یہ امتی محمدیہ ہونے کا صدقہ ملا۔ انبیاء سے کروں عرض، دیکھو پوچھنے کا انداز کتنا نیا، کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ ان کا جواب کتنا پیارا ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے، جیسے کمی بیشی نہیں، جیسے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی۔ اردو ہے نا یہ اردو ہے نا، اردو، کوئی اردو تو سمجھے، اور مالیگاؤں والے اردو نہ سمجھے گے تو کون سمجھے گا؟ جیسے سب کا خدا، یہ بھی کہ جیسے ایسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ سب کا خدا جیسے ایک ہے، ایسے ہی نبی بھی سب کا ایک ہے۔ کیسے؟ ایسے سب کو اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔
یہ ہے. تو اور مالکوں نے کہا اعتکاف کرو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, خیرات دو, جنت ملے گی. میرے محبوب نے اتنی سستی کر دیا, آنے سے پہلے کھلوا دی. لوگ جانے کے بعد بھی نہیں کھلوا سکتے, انہوں نے آنے سے پہلے. یہ ہے میلاد مصطفیٰ. اللہ کے نقیب نے کہا کھول دو جنت. حوران بہشت کو کہا جو آ سکتی آئیں, جو خوش نصیب تھی سب خوش نصیب تھی, جو نہیں آ سکی وہ کھڑکیوں سے جھانکنے لگی, نظارہ کرنے لگی. جنت سجائی جائے, جنت 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 جنت. آمد مصطفیٰ پہ جنت سجائی جاتی ہے تو گلیاں کیوں نہ سجائی جائے؟ سبحان اللہ سبحان جنت اللہ. سجائی جائے, محبوب آنے والا ہے. جنت سجائی جائے, محبوب مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں آئیں, محبوب آنے والا ہے, محبوب آنے والا ہے. جنت سجا دی گئی. جبریل زمین پر, سدرہ کا مکی زمین پر. سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں تشت لے کر, بدنے لے کر, پانی کی سرہیاں لے کر, تولیے لے کر فرشتے کھڑے ہیں, انتظار ہو رہا ہے بادشاہ کا. آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میلاد النبی شب قدر سے افضل, ٹھیک, بلکہ ہزار ہاں شبائے قدر سے افضل. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ صرف امام احمد رضا نے نہیں لکھا, خیر سے مولوی اشرف علی صاحب نے بھی لکھا, انہوں نے بھی لکھا, نشر الطب کے اندر لکھا انہوں نے کہ ہزار ہاں شبائے قدر سے افضل ہے, انہوں نے بھی لکھا یہ بات. دیکھو بات لکھی ہے تو بیان, وہ لکھا تو وہ بیان کرتے ہیں, یہ لکھا تو یہ بیان کرتے ہیں. بس بات یہ کہ لوگوں کو چڑھنا نہیں چاہیے, جب جہاں جو لکھا وہ بول دیتے ہیں, اس لیے کہ لکھا انہوں نے اسی لیے نا کہ بولا جائے. ہاں, اس لیے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, جب جہاں بولا جو ایسا بولا ویسا. تو کہتے ہیں ہزارہ شبائے قدر سے. یار وہ شب قدر جو آتی ہے, پوری رات دعا, پوری رات نمازیں, پوری رات استغفار, اتنی رکعتیں اتنی رکعتیں اتنی رکعتیں. میلاد النبی کی شب میں تو آپ نے کچھ نہیں پڑھوایا, اور نہ کوئی پڑھنے کا حکم ہے, نہ کوئی اعتکاف کا حکم ہے. ہم کہتے ہیں آپ بات نہیں سمجھے. دیکھو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ پگار ڈبل ملنے کے دو مواقع ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ ڈیوٹی ڈبل کر دیں تو آپ کو تنخواہ بڑھ کے ملے گی, صحیح, ڈیوٹی ڈبل کریں تنخواہ بڑھ کے ملے گی. لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کے مالک کا برتھ ڈے آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں آج کمپنی بند رہے گی. کیوں مالک جی کمپنی بند کیوں رہی؟ کہ آج ہمارے یوم ولادت ہے, برتھ ڈے اپنا, تو ہم کیوں بند رکھیں, ہمارا تو نقصان ہوگا. کہ تیرا نقصان نہیں ہوگا, مہینے بھر جتنا کام کر کے کماتا تھا میری خوشی میں چھٹی منانے پہ اس سے زیادہ دوں گا. تو شب قدر ڈبل ڈیوٹی کی تنخواہ ہے.